میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، برپا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادتیں سال میں کچھ دن مخصوص کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ بلوغت سے لگا کر کے مرنے کے وقت تک، آخری وقت تک عبادتوں میں مصروف رہنا، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اور عبادت ایسے ہی ہونی چاہیے، کوئی دن کو خاص کر لیا جائے اور صرف اسی پر اکتفا کر لیا جائے، یا کچھ دنوں کو مخصوص کر لیا جائے، یا کچھ مہینے کو صرف خاص کر لیا جائے، اس میں عبادت کیا جائے، باقی دنوں میں معصیت کا ارتکاب کیا جائے، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ مخالفت ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اور یہ گناہ اور حرام عمل ہے کہ انسان کچھ دنوں کو مخصوص کر لے عبادتوں کے لیے اور پورے سال میں گنہگار بنا رہے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہمیشہ عبادت کرنا ہے، ہر دن عبادت کرنا ہے، بلوغت سے لگا کر کے جب سے انسان مکلف ہوتا ہے اس وقت سے عبادت شروع کرنی ہے، پورا سال عبادت کرنا ہے، ہر دن کے فرائض کا اہتمام کرنا ہے، عبادتوں کی جو گھڑیاں ہیں اس میں عبادت کرنا ہے، مخصوص کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کے اوپر موت طاری ہو جائے، آپ کی موت آ جائے۔ زندگی کے آخری لمحات تک عبادت کرنا ہے، یہی اسلام ہے۔ چند دنوں یا مخصوص دنوں کا نام عبادت نہیں ہے۔ خاص کر لینا یہ بدعت ہے، کسی ایک دن کو، کسی ایک خاص ہفتے کو، مہینے کو خاص کر لینا یہی بدعت ہے، اور خاص کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیال، کہ راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرو، اور فرمایا کہ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، کہ دنوں میں جمعہ کا دن روزہ رکھنے کے لیے خاص مت کرو، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں اگر کوئی روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، ان ایام میں جمعہ کا دن پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہفتے کا سب سے معزز دن اور سب سے خاص دن، ہفتے کی عید جمعہ کا دن، اس دن کو خاص کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس دن کو بھی تم خاص نہیں کر سکتے۔ عام عادت ہے انسان کی، ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، اس بیچ میں اگر جمعہ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمعہ تو رکھنا ہی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ لیکن کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، نفلی روزے نہیں رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے نہیں رکھتا ہے، خاص کرتا ہے جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے رات کو مخصوص کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع فرمایا۔ خاص نہیں کی جا سکتی ہیں عبادتیں، پوری زندگی عبادت کرنے کا نام ہی عبادت، مخصوص ایام یا مخصوص گھڑیاں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ اور پورے دن کے ہر ایک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں ہی لگے رہتے تھے، ہمیشہ عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خوب لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی تو کوئی خطا بھی نہیں ہے،
کوئی گناہ بھی نہیں ہے، پھر کیوں ایسا ہے کہ آپ رات میں اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، مخصوص کوئی دن نہیں کیا، مخصوص نہیں کیا کہ صرف اسی دن عبادت کرنا ہے، اسی پر اکتفا کر لینا ہے، باقی اور پورے سال بھر جو ہے جیسے چاہے ویسے زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ ایسا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور نہ ہی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے عبارت ہے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، اسی طریقے پر چلتے ہوئے ہی ہم فلاح یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ کتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کسی بھی ایام کے تعلق سے، کسی بھی مہینے کے تعلق سے، اور صرف اسی پر اکتفا کر لیا جائے اور پوری سال عبادت نہ کیا جائے، انسان فلاح یاب نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی عبادت کرنا ہے، ہمیشہ عبادت کرنا ہے، مخصوص نہیں کرنا ہے کچھ ایام کو، اور اگر کوئی شخص خاص کرتا ہے تو اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا، صحابہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا خصوصیت والا کہ اور دنوں میں عبادت نہیں کی، صرف خاص کر لیا کچھ دنوں کو، تو یہی تو بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، حمد و ثنا کے بعد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین اور سب سے برے امور وہ ہیں، کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں، بنا لیے جائیں، پیدا کر لیے جائیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ وسنہ نہیں ہوتی ہے، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ جس عمل سے نیکی اور خیر کی امید لگائی جائے اور اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے، اسی کا نام بدعت ہے، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، ہر طرح کی بدعت گمراہی۔ مسلم شریف کی یہ روایت۔ میرے بھائیوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی کچھ ایک فضیلتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی شعبان کے مہینے کے مناسبت سے بہت ساری بدعات ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں، بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافاتیں ہیں لوگوں کے درمیان، تو کیا کچھ صحیح سندوں سے ہمارے رسول سے ثابت ہے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ شعبان میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، اور اتنی کثرت سے لگاتار روزہ رکھتے تھے کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، روزے ہی روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں، آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی روزہ ترک کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ہم یہ کہنے لگتے کہ اللہ کے نبی تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں، مسلسل چھوڑتے ہی جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ بھی لیتے تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے، اس طرح سے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے، اور میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل روزہ رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اس مہینے میں کرنے کے بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہے وہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، کثرت کے ساتھ۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اس کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر رمضان کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی اس طرح کی بھی روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اور جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کانا
احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. ثم یصلہ رمضان، اور اس کے بعد پھر رمضان سے ملاتے تھے، یعنی اس کے بعد پھر رمضان کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ محبوب تھا اس مہینے کا روزہ رکھنا. اس مہینے میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس مناسبت سے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا کیا ہے کہ آپ کو کسی اور مہینے میں نفلی روزہ اس سے زیادہ، جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں، اس سے زیادہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ماجرا کیا ہے کہ آپ اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، اس وجہ سے میں کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اکثر لوگ اس میں رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس میں نفلی روزہ رکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی طرف پہنچائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اس وجہ سے میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں. تو اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں. اور ایک وجہ کیا بتلایا کہ رجب اور رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے درمیان شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ غافل ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے، نفلی روزہ رکھنے سے. میں اس غفلت کا شکار نہیں ہوتا ہوں، میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں. تو یہ دوسری حکمت بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی. سنن نسائی کی روایت. تو ایک بات یہ پتہ چلی اس مہینے کی فضیلت کی مناسبت سے کہ کثرت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں. اور شعبان کے مہینے میں اور کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ شعبان کے مہینے میں تو بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، پورا چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، قبرستان سجائے جاتے ہیں، لیپا پوتی کی جاتی ہے، گھاس پھوس صاف کیے جاتے ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، قسم قسم کے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اور عقائد ایسے رکھے جاتے ہیں، روحیں آتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خرافات ہیں. یہ قرآن و سنت سے کچھ بھی اس طرح کا ثبوت نہیں. کرنے کے کام، سب سے پہلا کام جیسا میں نے بتلایا، صحیح حدیث سے کیا بات ثابت ہے؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا اس مہینے کے اندر. دوسرا عمل جو ہمیں کرنا چاہیے، یا دوسری فضیلت جو اس مہینے کی ہے، اس مناسبت سے طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی شب میں اپنے مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے. فیغفر بجمیع خلقہ، اور تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک شخص کے اور جو کینہ پرور ہوتا ہے، ان دو لوگوں کے سوا سارے کے سارے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، سارے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ دوسری فضیلت ہے اس ماہ شعبان کی. نصف شعبان کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، کہ کسی سے کوئی نا اتفاقی ناچاقی ہو جائے کسی بات پر لے کر کے، اب وہ دل میں دبا کر کے نہ بیٹھا رہے. دل میں دبا لینا، موقع کی تلاش میں رہنا، اسی کا نام کینہ ہے، اور ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی. خاص کہ اس وقت جب کہ پوری انسانیت کی معافی تلافی کر دی جاتی ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا بدبخت آدمی جو مشرک ہو اور کینہ پرور ہو، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی. اس کو موقع دیا جاتا ہے، اس کو ڈھیل دیا جاتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، اپنے دل سے کینہ نکال دے
اور جو ہے شرک کر رہا ہے تو یہ اپنے اندر سے شرک کا جو ہے معاملہ ختم کر دے، موحد بن جائے، تو ان دو لوگوں کے سوا تمام لوگوں کی معافی کرا دی جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، یہی ایک روایت بھی صرف صحیح ہے جو نصف شعبان کے مناسبت سے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کی سوائے دو لوگوں کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہی ایک روایت صحیح بھی ہے، باقی اس کے سوا کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ جتنا کچھ کیا جاتا ہے کچھ بھی صحیح نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں۔ تو یہ ایک روایت ہو گئی، اس کو ذہن میں اگر آپ بات رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس ایک روایت کی آڑ میں کتنے خرافات کیے جاتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ یہی ایک روایت صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے یہ سال میں ایک بار رات آتی ہے نصف شعبان کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور دو لوگوں کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ فضیلت سال میں ایک بار صرف نہیں آتی ہے بلکہ ہر دن آتی ہے، ہر دن آتی ہے یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ اس میں تو اور اضافہ ہے، ہر دن جو گھڑی ہمیں اور آپ کو میسر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید آفرز کر رہا ہے اور مزید عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب جو بڑا بابرکت اور بلند اور بالا ہے، ہر رات میں جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو رب العالمین آسمائے دنیا پر، سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کو قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو قبول کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، اور پھر کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی تلافی مجھ سے چاہتا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ مسلم شریف میں ایک اور زیادتی کے ساتھ یہ ہے کہ پھر وہ بدستور اسی طرح سے جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح فجر روشن ہو جاتی ہے۔ یہ فضیلت تو روزانہ میسر ہوتی ہے، یہ فضیلت تو روزانہ میسر ہوتی ہے، اور جو بات مشہور کی گئی لوگوں میں اور جس کی آڑ لے کر کے بہت ساری بدعتوں کو فروغ دیا گیا، وہ فضیلت، اس سے زیادہ فضیلت تو ہر دن میسر آ رہی ہے۔ یہ ایک ہی بات تو نہیں ہے، اس میں کئی ایک بشارتیں ہیں، کئی ایک بشارتیں ہیں، گناہوں کی معافی تلافی ہو، سوال ہو، دعا ہو، سارا کچھ ہے اس میں۔ تو یہ بات اس وجہ سے نہیں بتلائی جاتی ہے کہ اگر یہ بات بتلائیں گے تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبح میں اٹھنا پڑے گا، فجر سے 2 گھنٹہ پہلے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، دعا کرنا پڑے گا۔ اور اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، رات بھر موٹر سائیکل لے کر کے دوڑتے رہو ادھر سے ادھر، اس ہوٹل اس ہوٹل میں چکر کاٹتے رہو، آتش بازی کرتے رہو، اس قبرستان سے اس قبرستان، اس قبرستان سے اس قبرستان، دوڑ دھوپ کرتے رہو، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے۔ یہ فضیلت ہر دن حاصل ہوتی ہے اور عبادت کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2 باتیں آپ کے سامنے بھی میں نے بیان کی۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اور دوسری فضیلت جو نصف شعبان کے شب کے مناسبت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور پھر رحمت نازل فرماتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت تو ہر دن حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری حدیث کے مطابق مشرک نہ ہو اور کینہ پرور نہ ہو، یہ 2 کام ہم کو کرنا ہے۔ ہم کو موحد بن جانا ہے، توحید ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر توحید میں خلل ہے کسی طرح کا تو اس خلل کو دور کرنا چاہیے۔ توحید کے بڑے وسیع معانی ہیں، بڑے وسیع معانی ہیں، ہر طرح کا شرک۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی روح سے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، 2 لوگوں کو چھوڑ کر کے، 2 میں سے ایک مشرک ہے، 2 میں سے ایک مشرک ہے۔ اور اس حدیث کی آڑ میں جو کچھ کرایا جاتا ہے وہ شرک ہی کرایا جاتا ہے، شرک اور بدعتیں کرائی جاتی ہیں، شرک اور بدعت ہی کرایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور یہاں اور مشرک پیدا کیے جا رہے ہیں اور مشرک بنائے جاتے ہیں، کیسی کیسی نعتیں پڑھتے ہیں اور کیسی کیسی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اس میں سراسر شرک بھرا ہوتا ہے کہ شرک جس انسان کے اندر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، پوری انسانیت کو معاف کر دیتا، مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور ایسے موقع پر جبکہ بشارت ہونی چاہیے تھی یہ رات، اس موقع پر جو ہے اور لوگوں سے شرک کرایا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر شرک اور بدعت بھرا پڑا ہے تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہوگا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کینہ ہے دل کے اندر، اپنے بھائیوں کے تئیں کینہ ہے، بغض ہے دلوں کے اندر، اس سے اپنے دل کو صاف ستھرا کرنا ہوگا۔
ہو جاتا ہے، جہاں انسان رہتے ہیں نا اتفاقی ہو جاتی ہے بہت سارے معاملات میں. ہم اگر صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ان لوگوں میں بھی کبھی کبھی اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے تھے، لیکن کینہ پرور نہیں تھے وہ، کینہ پرور نہیں تھے وہ کہ وہ بعد میں موقع کی تلاش میں رہے، موقع ملے گا اس کو جو ہے ہم بتائیں گے، پھر اس کا ہم جو ہے بدلہ لیں گے. یہ کینہ پروری ہے، اور یہ اتنا خبیث قسم کا مرض ہے، اتنا زیادہ خبیث قسم کا مرض ہے یہ کہ جس انسان کے اندر ہو، پوری انسانیت کو معاف کیا جا رہا ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ایسے انسان کی معافی بھی نہیں ہوتی. کتنا خطرناک معاملہ، ایک طرف شرک، ایک طرف کینہ پروری. شرک اور کینہ پروری، مشرک اور کینہ پرور، ان دونوں کی معافی نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں کی معافی ہو جاتی ہے. تو یہ دو کام ہے کرنے کے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دو کام کرنے ہیں، اور محنت کچھ بھی نہیں. شرک کر رہے ہیں، زندگی میں شرک ہے، اس کو چھوڑ دو. کینہ پروری ہے دل کے اندر، سب کے لیے دل کو صاف ستھرا رکھ لو. اللہ کے لیے سب سے محبت کرو، اللہ کے لیے جو اگر کوئی نافرمانی کر رہا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ کے لیے ہی کینہ رکھو، بغض رکھو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ آپسی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں رنجش ہے کسی بات کو لے کر کے، ختم کر دو، ختم کر دو. یہ دو بشارتیں ہم کو ایسے ہی حاصل ہو جائیں گی، ایسے ہی حاصل ہو جائیں گی، مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ فضیلت اس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے. اب جو کچھ باتیں سماج اور معاشرے میں رائج ہیں، یہ اچھا اتنا کچھ قرآن اور سنت سے ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور جو کچھ ثابت نہیں ہے، جو آپ اور ہم بچپن سے دیکھتے سنتے آ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ مشاہدہ بھی کر چکے ہیں، اور کتنے تو بیچارے ان محفلوں کا حصہ تھے. کبھی اللہ نے احسان کیا، کرم کیا کہ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر آگے، سیدھی راہ پر آگے. جو برسوں سے دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں، ان بدعاتوں میں سے ایسی بدعاتیں، ایسی خرافاتیں ہیں، اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے 14 رکعت نماز ثابت کی گئی کہ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا، اور جو فرمایا کہ اگر جو اس طرح سے 14 رکعت کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، 20 مقبول حج کے برابر ثواب ملے گا. 20 سال کے روزوں کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں، موضوع روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے. اگر کوئی شخص ایسے، میں بیان کر رہا ہوں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ حدیث میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرح 14 رکعت نماز پڑھ لے، 20 حج کا ثواب ملے گا، 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اگر میں اتنا کہہ کے خاموش ہو جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، تو میں بھی اس جھوٹ کا شریک ہو جاؤں گا، اور میں بھی جو ہے اس زد میں آ جاؤں گا کہ جو اللہ کے رسول پر جھوٹ گڑھا جاتا ہے، اور جو اس پر وعیدیں ہیں ان وعیدوں کا میں شکار ہو جاؤں گا. بتانا ضروری، یہ بدعتیں ہیں. اللہ کے رسول نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، ایسا شارٹ کٹ ہے ہی نہیں اسلام میں. شارٹ کٹ نہیں ہے، تپنا پڑے گا، کھپنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا. جس فضیلت کے لیے اتنا شور شرابہ اور اتنا ہو ہپڑ، پوری رات بدتمیزی ہوتی ہے، وہ فضیلت تو روزانہ حاصل ہو رہی، لیکن اس فضیلت کو نہیں حاصل کرنا ہے. کیوں؟ محنت کرنی پڑے گی. رات میں 3 بجے کون اٹھے، کیسے اٹھیں، کیسے مسجد آئیں، یا اپنے ہی گھر پہ کیسے اٹھ کر کے پڑھیں، اس میں محنت ہے. سال میں 1 دن بدتمیزی کر لو، گناہ بھی معاف ہو جائے، بڑا آسان نسخہ ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اسلام میں، کوئی شارٹ کٹ نہیں. کھپنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور خوب محنت کرنی پڑے گی. اور اسی طرح سے جو بدعات اور خرافات جو رائج ہے سماج اور معاشرے میں، کچھ لوگ تو مسجد میں بڑے خشوع خضوع کے ساتھ 3 4 منزلے کی ٹوپی لگا کر کے مسجد میں کوئی 100 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ الفیہ 1000 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی یہ 14 رکعت لے کر کے پڑھ رہا ہے، اور اس کا بھی پڑھنے کا الگ الگ طریقہ بانٹا ہوا ہے. پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، پھر دوسری میں یہ پڑھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر یہ رکعت میں، اس طرح سے بیان کیا ہے، سب بنایا ہوا ہے، سب بدعات، سب خرافات. فضیلت حاصل کرنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. کینہ پروری ہے دل کے اندر، اس کو ختم کر دیجئے. مست رضائی اوڑھ کر کے سو جائیے، ساری فضیلت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. ساری فضیلت اللہ کے رسول کی ابھی حدیث بیان کی گئی کہ نصف شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور ان دونوں کو چھوڑ کر کے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کسی عمل کی بات کہی اللہ کے رسول نے کہ کچھ عمل کرنا ہے، کچھ بھی عمل نہیں کرنا ہے. بس آپ رضائی اوڑھ کر کے سو جائیے، نماز پڑھیے عشاء کی، سو جائیے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. ہاں اگر آپ روزانہ تہجد میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ اس دن بھی اٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. اسپیشل اسی دن اٹھنا، عبادت کرنا، اسی کا نام تو بدعت ہے. یہی تو بدعت ہے. جیسا کہ شروع میں حدیث بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی روزے کے مناسبت سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا.
ایک دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ. اور ہفتے کی عید ہے جمعہ، جمعہ کے دن اتنا فضیلت والے عمل کو خاص کرنے کے لیے اللہ کے نبی منع کرتے، نہیں کر سکتے. آپ خصوصیت سے جمعہ کا دن بھی روزے کے لیے خاص نہیں کر سکتے. خصوصیت کے ساتھ قیام کرنا ہے جمعہ کی رات میں، آپ قیام بھی نہیں کر سکتے. یہ بدعت ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا. چاہے جائے کہ آدمی ان ساری باتوں سے صرف نظر سال میں صرف ایک دن عبادت کر لے اور یہ تمغہ لے کر کے گھومے کہ میری مغفرت ہو گئی. اللہ تعالیٰ آج کے دن جو ہے مغفرت فرما دیتا ہے. اور اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے. اور وہ ساری آیتیں اور ساری حدیثیں جو کبھی لیلۃ القدر کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لیلۃ القدر، کون سی لیلۃ القدر؟ جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. ان ساری آیتوں کو اٹھا کر کے اس کے اوپر سیٹ کر دیا جاتا، اس کے اوپر سیٹ کر دیا جاتا. اور وہ آیتیں جس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس لیلۃ القدر سے مراد وہ لیلۃ القدر شب قدر والی ہے، اس حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. آخرت کا سودا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ. اتنا میں حیران ہوں کہ لوگ اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہیں اور اتنی جرأت کہاں سے ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر خرد برد کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے یہاں جو مسلمان پائے جاتے ہیں، اکثریت وہ دین فالو کر رہی ہے، وہ دین مان رہے ہیں لوگ جو انہوں نے باپ دادا سے پایا. پڑھ کر کے تو دین سیکھنا ہی نہیں ہے. کسی کو صاف طور پر آیتیں دکھا دو، صاف طور پر حدیث دکھا دو، بتا دو، نہیں مانتے. نہیں ٹھیک ہے، ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، ہم غور کریں گے. اور کبھی غور نہیں کرتے. دین سن کر کے عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے. اس کو سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. دین پڑھ کر کے جو سیکھا جاتا ہے وہ اصل دین ہے، سن کر کے دین نہیں آتا ہے. اور کسی کی نقالی کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین اصل وہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، کر کے بتلایا ہے، سنت چھوڑی ہے، اسوہ بنایا ہے. اور عمل بھی اتنا پیارا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انہی کے عمل کو اسوہ حسنہ کہا گیا، اور کسی کے عمل کو اسوہ حسنہ تو نہیں کہا گیا کہ کسی اور کی بات کو مان کر کے شب برات میں حلوے بھی بن رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی دین. یہ دین نہیں ہے، یہ بدعتیں ہیں، خرافات ہیں. عمل کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنے اندر توحید پیدا کر لیجئے. اور اگر دل کے اندر کینہ ہے تو اصل میں یہ بات اس وجہ سے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. یہی ایک روایت صحیح ہے صرف. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سلسلۃ الصحیحہ کے اندر کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام من جملہ طور پر یہی ایک روایت بغیر کسی شک اور شبہ کے درست ہے. باقی کچھ بھی صحیح نہیں، ایک روایت صحیح. اور یہ فضیلت تو ہم اپنے بستر پر سو کر کے بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں. کوئی محنت کا کام نہیں، کوئی رت جگہ نہیں، کوئی جو ہے ہزارہ نہیں پڑھنا ہے، اور کوئی 100 رکعت نہیں پڑھنی ہے، کوئی 14 رکعت نہیں پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. نہ ہی قبرستان پہ جا کر کے جھاڑو مارنا ہے. قبرستان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو اس وجہ سے کہ یہ موت کی یاد تازہ کراتی. قبرستان آپ ایسے موقع پر چلے جائیے، وہاں زندگی کا احساس ہوتا ہے. کمکمے لگے ہوئے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، رقص و سرور ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، حلوے بھی چڑھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو دین بنا دیا. اور جو بشارت تھی کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، مشرک بنائے جا رہے ہیں، لوگ مشرک پیدا کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں جو ہے ہر قسم کی بدعتوں سے اور خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.